बिटिया मत रो इतना, बुरा हाल कर लिया आपने रो रो कर। बस बिटिया हौसला रखो। जब से हुरैन को होश आया था वो रोई जा रही थी। माँ जी उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके आंसू तक के थपने का नाम नहीं ले रहे थे। माँ जी मैं घर कब आई थी? कौन लाया था मुझे? आंसू पहुँचकर वो बोली, जबकि रो रो कर उसकी आवाज़ बैठ चुकी थी। शाह जी आपको लेकर आए थे, रात बहुत देर हो गई थी आपको। वो कहाँ हैं अब? इस वाक़ये के बाद वो ज़ामिन से मज़ीद खौफज़दा हो गई थी। ज़ामिन के ज़िक्र पर ही उसके जिस्म में कपकपाहट तारी हो गई। बिटिया वो तो 1-2 हफ्तों के लिए काम से गए हैं, आप फ़िक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। सोना रब आपकी गोद फिर से हरी करेगा। न जाने माँ जी ने ये क्या सोच कर उसे तसल्ली दी थी। ये हमारे मुआशरे का अलमिया है कि हमारे मुआशरे में जुल्म को रोकने के लिए इतनी कोशिश नहीं की जाती जितनी मज़लूम को चुप रहने की नसीहत की जाती है। काश अगर मज़लूम की आवाज़ दबाने के बजाय ज़ालिम को रोका जाए तो आज खुले आम धड़ल्ले से लोग जुल्म न करें। माँ जी की बात पर वो चीख चीख कर रोने लगी। नहीं नहीं, मुझे नहीं रहना उनके साथ, वो मार देंगे मुझे। मैं क्या करूँ माँ जी? दुआ करें मेरे लिए, मैं एक बार ही मर जाऊँ। बार बार अपने तज़लिल नहीं सही जाते मुझसे। ये जो दुआ अभी दी है आपने, इससे अच्छा तो आप मेरे लिए मौत मांग लें। मेरे लिए अगर दुआ करनी है तो मेरे मरने की करें। हुरैन चीख चीख कर कह रही थी। वो लड़की जिनकी उन्होंने कभी ऊंची आवाज़ तक न सुनी थी, वो आज चीख चीख कर रो रही थी। हुरैन की हालत देखकर वो खुद भी रो पड़ी, जबकि उसके अल्फाज उनको अजियत दे रहे थे। शाह जी को क्यों रहम नहीं आता इस मासूम पर? हाय, इतनी कम उम्र में इसका क्या हाल हो गया है? वो दिल में सोचती हुई हुरैन को गले लगाकर खुद भी रोने लगी। ज़ामिन को गए काफ़ी दिन हो गए थे। अब हुरैन की तबीयत भी बेहतर थी। उसके जिस्म के ज़ख्म तो भर गए थे, लेकिन रूह पर लगे ज़ख्म अभी भी ताज़ा थे। वो अभी भी ज़ामिन के बारे में सोचकर जी जान से काँप उठती थी। जिस तरह का ज़ामिन का इसके साथ रवैया था, डर तो उसे शुरू से ही ज़ामिन से लगता था, लेकिन अब तो दिन ब दिन उसे मज़ीद ज़ामिन से खौफ होने लगा। वो बैठी बैठी डर जाती जब वो ज़ामिन के आने का सोचती थी। इस वक्त वो खुद के लिए खुदा से मौत की भीख मांगती थी। अभी भी वो अपने कमरे में बैठी रो रही थी कि माँ जी से समझा बुझाकर पाकीज़ा शाह के पास ले गई। हुरैन, उदास क्यों रहती हो मेरी बच्ची? क्यों बुझी बुझी से रहती हो मेरी बेटी? माँ जी ख्याल नहीं रखती आप मेरी बहू का? हुरैन पाकीज़ा शाह के पास सर झुकाकर बेड पर बैठी थी। जब उन्होंने उसके मुरझाए हुए चेहरे को देखते हुए कहा, आखिर में वो पास खड़ी माँ जी से मुखातिब हुई। वो बड़ी बहू जी, बड़ी मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ जी भी बहुत ख्याल रखती हैं मेरा। माँ जी की बात काट कर वो बोली थी, जबकि वो जल्द अज जल्द कमरे से बाहर जाना चाहती थी। वो बड़ी मामा के सामने कम से कम जाती थी। अभी भी वो मुश्किल से वहाँ पर बैठी थी, क्योंकि पाकीज़ा शाह का मोहब्बत भरा अंदाज उन्हें हमेशा जज्बाती कर देता था और उनके सामने बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को बहने से रोकती थी। वो उनकी तबीयत के बारे में जानती थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उनको कुछ पता चले और वो मज़ीद बीमार हों। हाँ वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम ज़ामिन की जिम्मेदारी हो, तुम्हारा ख्याल उसको रखना चाहिए। और उसे देखो ज़रा, महीना होने वाला है लेकिन कोई अता पता नहीं। बेशक काम नौकरी जितनी भी अहम हो, लेकिन घर वाले भी तो जिम्मेदारी होते हैं ना। लेकिन एक बार भी उसने बीवी को या माँ को फ़ोन करने की जहमत नहीं की। लेकिन तुम फिक्र ना करो, उसकी शुरू से ही आदत है, जब से उसने ये नौकरी ज्वाइन की है। मेरे अल्लाह उसकी हिफाजत करना, उसका साया तुम पर और अपने बच्चे पर हमेशा रहे। वो ममता से चूर लहजे में बोल रही थी। हुरैन उनकी तमाम बातें सर झुकाए खामोशी से सुन रही थी, लेकिन उनके अंदर तूफान बर्पा हो चुका था। जब उनकी आखिरी बात पर हुरैन का दिल किया कि वो चीख चीख कर उनको बताए, मार दिया उनके बेटे ने अपने बच्चे को, उस बच्चे को जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं था। बड़ी मामा मुझे नींद आ रही है, अगर आप कहें तो मैं अपने कमरे में चली जाऊँ? आंसुओं का बंद बांधे खुद पर जब्त करती वो बोली थी। हाँ बेटा जाओ, आराम करो, आप ख्याल रखा करो अपना। हुरैन के सर पर प्यार देकर वो बोली थी। हुरैन ने सर इस बात में हिलाया और कमरे से चली गई। माँ जी पता नहीं, मुझे हुरैन खुश नहीं लगती, हर वक्त उदास रहती है। पता नहीं क्या बात है, कभी मैंने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी। मुझे लगता है जैसे वो यहाँ रहना नहीं चाहती, खुश नहीं है वो, क्योंकि इस उम्र की लड़कियाँ तो भरपूर ज़िंदगी जीती हैं अपनी। लेकिन हुरैन, बहुत फिक्र है मुझे इसकी, बहुत ज़्यादा। हुरैन के जाने के बाद वो बोली थी, उनके चेहरे पर परेशानी आया थी। आप मुझे ये बताएं, ज़ामिन का रवैया कैसा है हुरैन के साथ? उनके सवाल पर अम्मा सटपटा गई। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आया वो क्या जवाब दें। अगर सच बता दिया तो ज़ामिन शाह हवेली सर पर उठा लेगा। क्या हुआ माँ जी, इतना मुश्किल सवाल तो नहीं पूछा मैंने। माँ जी को किसी सोच में गुम देखकर वो फिर से गोया हूँ। वो बड़ी बहू जी, आपको पता तो है शाह जी के गुस्से का।
اور چھوٹی بحرانی معصوم ہیں، بس ڈر جاتی ہیں۔ ماجی نے بات گول مول کی۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ اتنا سمجھایا میں نے ضامن کو کہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھے، لیکن نہیں۔ وہ اداسی سے بولی تھی اور ماجی کو اس بات کی فکر تھی کہ اگر انہیں سب پتہ چل گیا کہ ضامن حورین کے ساتھ بہت ظلم کرتا ہے اور اسی ظلم کی وجہ سے اس نے اپنا بچہ مار دیا تو بہت صدمہ ہوگا ان کو۔ رات کا آخری پہر تھا۔ رات کے اس وقت ماحول میں خاموشی طاری تھی۔ کمرے میں لیمپ کی روشنی تھی، اس لیے کمرے میں ہر چیز واضح نظر آ رہی تھی۔ سرد موسم کی وجہ سے وہ اپنے اوپر اچھی طرح بلینکٹ اوڑھے سو رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ سامنے بیڈ پر وہ اسے نظر آئی تھی۔ اب وہ اسے سوتا ہوا دیکھنے لگا۔ اب وہ اپنے بوٹ اتار کر براؤن جیکٹ اتاری اور وہ گرے پینٹ اور آف وائٹ شرٹ میں تھا۔ حورین کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے وہ بیڈ پر اسی کے ساتھ کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا۔ حورین کے قریب تر لیٹ کر ضامن نے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا۔ اب وہ اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ گورے چہرے پر لمبی گھنی پلکیں تھیں، گال ہلکے گلابی تھے جبکہ ہونٹ انارے رنگ کے تھے۔ ضامن کی نظریں اس کے ہونٹوں پر ٹھہر گئی تھیں۔ بے شک وہ بے حد خوبصورت تھے۔ یہ اعتراف ضامن کے دل نے کیا تھا۔ حورین گہری نیند میں تھی جب اسے اپنی کمر پہ کچھ محسوس ہوا۔ کچھ لمحے لگے تھے اسے نیند سے بیدار ہونے میں۔ جب اس کی آنکھیں کھلیں تو اس نے اپنے قریب تر ضامن کو دیکھا اور اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر ضامن کو دیکھنے لگی۔ اتنا مس کر رہی تھی مجھے؟ مسلسل حورین کو اپنی طرف تکتا دیکھ کر ضامن بولا جبکہ حورین مکمل ضامن کی گرفت میں تھی۔ نہیں، وہ آپ۔ ضامن کے بولنے پر وہ ہوش میں آئی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا کیا کہے۔ کیوں؟ یاد نہیں کیا مجھے؟ اب کا ضامن کے لہجے کے تاثرات سرد تھے۔ حورین پر گرفت بھی سخت ہوئی تھی۔ اسی پل حورین کو ضامن کا وحشی پن یاد آیا جسے سوچتے ہوئے اس کا وجود لرزنے لگا۔ اب وہ اپنی آنکھوں میں آنسو بھرے اپنے وجود کو ضامن کی گرفت سے چھڑانے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ رونے کیوں لگی ہو؟ لہجہ ابھی بھی سخت تھا۔ پلیز چھوڑ دیں۔ ضامن کی باہوں میں وہ مچل رہی تھی۔ آنکھیں جھکا کر وہ بولی، حورین پلیز، میں بہت تھکا ہوا ہوں، سو جاؤ۔ قدرے نرم لہجے میں بولا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جبکہ ضامن کی بات پر حورین نے ضامن کو بغور دیکھا۔ ماتھے پہ بکھرے ہوئے بال، بڑھی ہوئی داڑھی اور واقعی وہ اس سے تھکا ہوا لگا۔ پھر اس نے بھی کوئی مزاحمت نہ کی اور خود بھی آنکھیں بند کر لیں۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس وقت اس کے ساتھ ہی لیٹا ہوا تھا۔ آرام سے اٹھ کر وہ واش روم گئی اور وضو کر کے آئی۔ نماز ادا کر کے وہ نیچے چلی گئی۔ اسے رات بھی بہت مشکل سے نیند آئی تھی۔ جانے کیوں کمرے میں اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ پہلے وہ ضامن سے خوفزدہ رہتی تھی لیکن آہستہ آہستہ وہ نڈر ہوتی جا رہی تھی۔ اس دن کے واقعے نے حورین پر بہت گہرا اثر چھوڑا تھا۔ پہلے وہ ضامن سے بے حد محبت کرتی تھی لیکن اس کے دل میں اب ضامن کے لیے کوئی جذبہ نہیں رہا۔ یہاں آؤ۔ بیڈ پر لیٹا وہ اطمینان سے بولا تھا۔ 3 دن سے وہ کسی کیس میں بہت مصروف تھا، اسی لیے گھر دیر سے آتا۔ اسی وجہ سے حورین بھی کم سے کم اس کے سامنے آتی۔ آج وہ جلدی آ گیا اور حورین کو اپنے پاس بلایا۔ وہ کامتی ٹانگوں سے چلتی ہوئی بیڈ سے کچھ فاصلے پر سر جھکائے کھڑی ہو گئی جبکہ اس کا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جی؟ نظریں جھکا کر وہ بولی۔ ادھر آؤ۔ سر کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے دباتا ہوا بولا۔ وہ لگا رکھی ہے۔ اب کہ وہ دھاڑا تھا۔ اس کا غصہ دیکھ کر حورین کے آنسو بہنے لگے۔ پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ کس جرم کی سزا دے رہے ہیں مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ آنکھیں سختی سے میچ کر وہ بولے جا رہی تھی۔ خوف کی وجہ سے اس کی آواز بھی کانپ رہی تھی۔ آج پہلی بار اس نے ضامن کے سامنے بغاوت کی تھی جس نے ضامن کو بھی حیران کر دیا۔ اس کو یقین نہ آیا کہ یہ وہی حورین ہے جو اس کے سامنے سر جھکا کر جی کہا کرتی تھی اور آج وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اتنا بول رہی ہے۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ بیڈ سے اٹھ کر وہ حورین کی جانب بڑھا۔ مجھے نہیں رہنا یہاں۔ ضامن کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی وہ بولی۔ ہاں تو کیا بکواس کر رہی تھی؟ حورین کے بالوں کو سختی سے جکڑ کر وہ چلایا۔ حورین کے منہ سے ایک سسکی نکلی اور خود کو اس نے پھر بھی مضبوط ظاہر کیا۔ اپنے آنسوؤں کو بےدردی سے صاف کر کے وہ ایک بار پھر اس کے بارے میں سوچنے لگی جب ضامن کی وجہ سے اس نے اپنی اولاد کھوئی تھی۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ آپ جیسے ظالم کے ساتھ میں تو کیا کوئی بھی نہ رہے۔ آج وہ ہمت کر کے بولی تھی۔ یقیناً وہ جس کرب سے گزر رہی تھی اس کے بعد وہ ضامن کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میرے ضبط کا امتحان مت لو حورین، میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا۔ اس کے بالوں کو آزاد کرتا وہ بولا تھا۔ لہجے میں وارننگ واضح تھی۔ آپ جیسے جانور سے اور امید بھی کیا کی جا سکتی ہے جو اپنے ہی اولاد کا قاتل ہو۔ یہ سنتے ہی ضامن نے ایک زوردار تھپڑ حورین کے منہ پہ دے مارا جس سے وہ فرش پر جا گری تھی۔ زیادہ زبان چل رہی ہے تمہاری۔
اب اگر کچھ بکواس کی تو زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ حرین کی باتیں سن کر اس کا پارا چڑھ گیا تھا اور اس کا ہاتھ اٹھ گیا۔ نامرد ہاتھ اٹھا کر اپنے مردان کی جھاڑتے ہیں۔ فرش سے اٹھ کر وہ پھر ضامن کے سامنے کھڑی ہوئی اور پھر ایک بار ضامن نے اسے زوردار تھپڑ دے مارا، جس کے باعث وہ پھر فرش پر جا گرے۔ بد کردار بےغیرت عورت، تم میری مردانگی پر سوال اٹھا رہی ہو، جس کی خود غیر مردوں کے ساتھ دوستیاں تھیں، بے حیا بے شرم۔ ضامن کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے کئی تھپڑ حرین کے چہرے پر مارے جس سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، لیکن فرش کا سہارا لیے وہ ایک بار پھر کھڑی ہوئی۔ یقیناً ایک عورت کمزور ہو سکتی ہے لیکن ماں کبھی کمزور نہیں ہوتی، اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی کر جاتی ہے۔ حرین کو بھی اولاد کے دکھ نے نڈر بنا دیا تھا۔ بد کردار جیسا لفظ، یہ لفظ اتنی آسانی سے بول لیتے ہیں نا آپ؟ جانتے ہیں مجھے کتنی تکلیف دیتا ہے یہ؟ میری پاکیزگی میرا خدا جانتا ہے۔ آپ نے مجھے کڈنیپ کیا، پھر بھی میں نے صبر کیا۔ میری پڑھائی، میرے خواب سب چھین لیا، میں نے پھر بھی صبر کیا۔ میرے وجود کی، میرے روح کی تذلیل کی آپ نے، میں نے پھر بھی صبر کیا، ایک لفظ نہ بولی آپ سے۔ میرے ماں باپ کی توہین کیا آپ نے، میں نے پھر صبر کیا اور یہی سوچا کہ اللہ بہتر کریں گے۔ بنا قصور مارتے تھے مجھے، میں پھر بھی چپ رہی کہ آپ کو کبھی تو ترس آئے گا مجھ پر۔ ہر ظلم کیا آپ نے مجھ پر، لیکن صبر کیا میں نے۔ بد کردار جیسا لفظ بھی آپ نے میرے لیے یوز کیا۔ او خدا، میں مر کیوں نہیں گئی؟ ضامن شاہ، مجھے موت کی دعا مانگنے پر مجبور کر دیا آپ نے۔ مجھے خدا کی دی ہوئی نعمت کا ناشکرا بنا دیا آپ نے۔ میری اولاد مار دی، کاش میں بھی مر جاتی۔ سوچیں ضامن علی شاہ، خدا کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ میرے باپ کے کیے کی سزا تو آپ نے مجھے دے دی، لیکن سوچیں اگر آپ کی بیٹی ہو جاتی تو؟ پھر آپ کے کیے کی سزا آپ کی بیٹی کو ملتی۔ جیسے آپ نے میری زندگی برباد کر دی، اسی طرح کا اگر وحشی آپ کی بیٹی کی زندگی میں آ جاتا تو کیا کرتے ضامن علی شاہ؟ جواب دو۔ اچھا ہوا بچہ مر گیا۔ لرزتے وجود کے ساتھ اس کی آواز بھی لرز رہی تھی، لیکن آنکھیں ضامن کی آنکھوں میں ڈالے ہوئے چیخ رہی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، بد کردار بےغیرت بد زبان۔ میں خود کو سمجھا رہا تھا کہ تم بے قصور ہو، میں غلطی پر ہوں، لیکن نہیں، تم ہو اس گھٹیا آدمی کی بیٹی، تم سے اچھائی کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ آگے بڑھ کر اس نے حرین کا منہ بے دردی سے دبوچا۔ ضامن کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے، چھوڑیں۔ ضامن کی سخت گرفت میں وہ مچل رہی تھی۔ کیوں نہ لگاؤں ہاتھ؟ یہ کہتے ہوئے ضامن کی آنکھوں میں خاص چمک آئی تھی۔ یقیناً حرین کا مچلنا اسے لطف دے رہا تھا، جبکہ ضامن اس کے سوجے ہوئے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اب اس نے حرین کو اپنے قریب تر کیا، جبکہ ضامن کے چہرے پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ آئی۔ کچھ دیر پہلے والا غصہ اب اس کے چہرے پر نہیں تھا، بلکہ حرین کو مچلتا دیکھ وہ ہنسا تھا۔ ایک لمحے سے پہلے اس نے اس کا دوپٹہ اس سے جدا کیا اور دور اچھال دیا۔